کراچی والے جس عذاب سے گزر رہے ہیں اس کی اطلاع پاکستانیوں کی نہیں بلکہ پاکستانی دنیا میں جہاں پہ بھی رہتے ہیں انہیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، بلکہ اب بین الاقوامی جریدے اسے بین الاقوامی خبر کے طور پہ شائع کر رہے ہیں کہ کراچی کے آدھے شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے یا انتہائی شدید قلت ہے۔ شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، شہر میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، شہر کے باغ اجڑ چکے ہیں، شہر کے اسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، اور یہ میٹروپولیٹن، یہ اتنا بڑا سٹی جس کی آبادی 2.25 کروڑ ہے، یہاں پر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، یہاں پہ لوگ پرائیویٹ کوچز کی چھتوں پہ سفر کرتے ہیں، اور ایسا ہے کہ یہ شہر جو پورے پاکستان کو تقریباً 60% ریونیو دیتا ہے، سندھ کے خزانے میں تقریباً 95% ریونیو جمع کراتا ہے، اس شہر کا یہ حال ہے۔ اس حوالے سے اتوار کو ایک کوشش کی پاک سرزمین پارٹی نے کہ اس حوالے سے ایک احتجاج کو ترتیب دیا جائے۔ سید مصطفیٰ کمال نے کال دی اور اس کے لیے ایف ٹی سی پر انہوں نے کراچی والوں کو جمع کیا۔ ابھی یہ واک شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک جو رد عمل سامنے آیا وہ انتہائی غیر متوقع تھا، انتہائی غیر مناسب تھا، انتہائی اس حوالے سے اس نے ایک بہت ہی نیگیٹو منفی میسج کراچی والوں کو دیا، کیونکہ بہرحال کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت نہیں ہے، حکومت ضرور ہے، اور اس پورے ماحول میں جو ہوا یعنی کہ ان لوگوں پہ جو کہ ہر صورت میں پرامن تھے، ہر صورت میں وہ ایک پرامن احتجاجی جمہوری حق استعمال کر رہے تھے، ان پہ لاٹھیاں پولیس نے برسا دی، ان پہ آنسو گیس پہ پھینکی جا رہی تھی، ان پر پانی کی توپیں چلائی جا رہی تھی، گرفتاریاں کی جا رہی تھیں۔ کرائی ہے یہاں پر، انہوں نے فائرنگ کروائی ہے یہاں پر، بچوں کے پانی مانگنے میں مجھے گرفتار کرتے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، آج میڈیا کا دور ہے، پورا پاکستان کا میڈیا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو احتجاجی ریلی کے شرکا تھے انہوں نے کسی قسم کا تشدد نہیں کیا تھا، کسی قسم سے پرووک نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود لاٹھی چارج ہونا، لاٹھیاں برسانا، حتیٰ کہ خواتین کو بھی نشانہ بنانا، ٹیئر گیس پھینکنا، پانی کی توپیں چلا دینا، پھر گرفتاریاں ہونا، ایک جمہوری ماحول میں، ایک جمہوری حکومت کے دور میں، ایک جمہوریت کا بیسک جو نارم ہوتا ہے، احتجاج کرنا، ریلی نکالنا، جلسہ کرنا، جلوس کرنا، سب کچھ وہی ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اس انداز کا تشدد، یہ گرفتاریاں اور ایسے معاملے پر جو ہر پاکستانی، ہر کراچی والے کی آواز ہے، کراچی میں پانی کی شدید قلت، کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں، کراچی میں کوڑے کے ڈھیر، کراچی کے اجاڑ باغ، کراچی کے میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا نہیں ہونا، یہ تمام صورتحال ایک اس پہ کسی قسم کا بھی احتجاج ایک نارمل عمل ہے، لیکن اس کا رد عمل اس انداز کا ہونا، اس کے بعد یہ گرفتاریاں ہو جانا، جس میں سید مصطفیٰ کمال کو بھی گرفتار کیا گیا، بیٹسز پریویل کیا، رات گئے، ان تمام لوگوں کی رہائی ضرور ہو گئی، لیکن اس نے ایک بہت ہی منہ کا مزہ خراب کر دیا ہے، اور یہ جو سندھ میں خاص طور پہ سیاسی ڈائنامکس ہے اس نے اس کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، کیونکہ یہ وہ کچھ ہوا ہے جس کا کہ کوئی کسی قسم کا جواز نہیں تھا، اور جب مصطفیٰ کمال کو رات کو چھوڑا گیا کلاکوٹ کے تھانے سے تو یقینی طور پہ ایسا لگتا تھا کہ اب یہ ایک نئے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ یقینی طور پہ کسی بھی صورت میں سندھ کے امن کے لیے اور کراچی کے امن کے لیے یہ ایک جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ تم نے پانی نہیں دے رکھا ہے، اب جب لوگ پانی مانگنے جا رہے تم ان کے اوپر شیل مار رہے ہو، بے شرم ہو، بے حیا ہو، بے غیرت و کرپٹ حکمران ہو۔ زرداری صاحب کی گورنمنٹ کرپٹ گورنمنٹ ہے۔ ہم کیا ریڈ زون میں تھے؟ ہم تو ریڈ زون میں انٹر ہی نہیں ہوئے، ہم نے کوئی قانون توڑا نہیں، ہمارے پاس پرمیشن تھی۔ حکمرانوں، آپ ان معصوم اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر آپ کی ٹانگیں کانپ گئی۔ تمہارا واسطہ ڈیل کرنے والے لوگوں سے پڑا ہے، تمہیں ڈیل کرنے کی عادتیں ہو گئی ہیں،
मुस्तफा कमाल के पास डील करने वाले की जगह नहीं है। अपने बच्चों के लिए बेगैरत हुक्मरानों पानी मांग रहे थे, अपने घरों के आगे से कचरा उठाने की बात कर रहे थे। जरदारी एंड कंपनी के हाथ में गिरवी रख दिया सिंध को। नहीं रुकेंगे, आखिरी बच्चे को इंसाफ दिलाए बगैर दिलवाने तक नहीं रुकेंगे। नहीं हटेंगे हम 16 पॉइंट से पीछे। फैल गया अब ये मैसेज, अब ये एहतजाज गली गली जाएगा। तो मैं तंबी करता आ रहा हूं हुक्मरानों, तुमने अगर नहीं मानी बात, इसका लेवल बढ़ता जाएगा। आज तुमने हदें क्रॉस कर दी है, अब इसका अगला मरहला आएगा 48 घंटों के अंदर। इस पूरे मामले पर हुकूमत सिंध से बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नासिर हुसैन शाह ने, जो कि सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। ये फरमाइएगा कि जमहूरी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, जमहूरी अमल है, एहतजाज करना, जलसा निकालना, जलसा करना, जुलूस निकालना और बिल्कुल जायज़ उमूर पे ये उन पर लाठियां बरसाना, आंसू गैस फेंकना, पानी की तोपें चला देना, सारी दुनिया ने देखा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। और मगर इस अंदाज से, तशद्दुद से उनको डिस्पर्स करना इंतहाई गैर मुनासिब नहीं बल्कि टोटली गैर जमहूरी अमल है। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान में रोजाना हड़ताल, जलसे, जुलूस होते हैं, कोई इस तरह से नहीं करता जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया इतवार को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। खान साहब, पहले तो आपके तवज्जुद से जो कल का वाक़या हुआ जिसमें ख़वातीन, बच्चे या किसी और को अगर कोई तकलीफ़ हुई तो उसकी माज़रत भी करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अर्ज़ करूं कि ये इन्होंने जो परमिशन मांगी थी उसमें रिटन में था कि एफटीसी तक आएंगे और शाहराह फैसल पे वैसे बिल्कुल पाबंदी है इस तरह की रैलियों और एहतजाज की, लेकिन इनको इजाज़त दी गई थी कि ठीक है अगर ये प्रोटेस्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा एकमोडेट किया है, यही वजह थी कि रात को खुद जाकर इनको छुड़वा भी दिया था। लेकिन मैं एक आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची के लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इनकी काल को मुस्तरद कर दिया। शाह साहब ये बताइएगा कि आप ये फरमा रहे हैं, नाअहल आदमी को पहचानते हैं। अच्छा शाह साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि ये कराची के 2 करोड़ लोगों ने, आपने कहा इनकी कॉल को मुस्तरद कर लिया, आप कह रहे हैं कि कराची वालों में कोई इस पे असर नहीं है कि आधे शहर में पीने की पानी की कड़ी किल्लत है, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, बाग उजड़ गए हैं, अस्पतालों में दवा। आप कह रहे हैं कि इसमें कराची वालों को नहीं है इंटरेस्ट कि वो इस पे कोई एहतजाज करें और उनको नहीं है उनके दिल में दर्द कि वो निकले बाहर अपने इन हुकूक को हासिल करने के लिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा खान साहब, देखें आप जो बात कह रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक कहीं कहीं इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है। K4 प्रोजेक्ट पानी के लिए ही हम बना रहे हैं, दीगर जो प्रोजेक्ट हैं डेवलपमेंट के हम हैं, लेकिन कराची के लोगों ने समझा हुआ है कि इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन था। वो यही बदतमीज़ इंसान था। मैं वो लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता जो ये यूज़ करता है, क्योंकि आपके मीडिया को पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया में देखा जाता है, लोगों पे बुरा असर पड़ता है। हम भी इसको इससे ज़्यादा सुना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बदतमीज़ और अहमकों की जन्नत में रहने वाला है। जो मिलियन मार्च की बात कर रहा था, 2-3 हज़ार लोग भी इसके साथ नहीं आए। लेकिन इस बात की इंक्वायरी जरूर हो रही है, इस बात की इंक्वायरी जरूर हुई है कि कल ये कैसे हुआ, क्योंकि अभी मज़ाकराती टीम जो थी हमारे सीनियर वज़रा की, वो बैठ के अभी तय ही कर रहे थे कमिश्नर ऑफिस में, जो इनसे बात करके गए थे कि आया इनको मेट्रोपोल तक या रीजेंट प्लाजा तक आने दिया जाए, कि ये एकदम इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और ये शुरू हुआ। उसकी इंक्वायरी हम खुद करवा रहे हैं कि इनको हीरो बना दिया गया। ये तो खुल के आ गए थे सामने, मिलियन मार्च वाले के 2-2.5 हजार लोग भी नहीं थे। तो 2-2.5 अगर आपकी बात को मान लिया जाए शाह साहब, 2-2.5 हजार नहीं थे तो इस वक्त तो ये तो ऐसा केस था कि पुलिस भी हटा लेते आप। अगर 2-2.5 हजार लोग थे फिर तो ये लाठियां, ये सब चलाने की क्या जरूरत थी? अगर 2-2.5 हजार थे तो पुलिस को भी हटा लेना चाहिए था। खान साहब, आप हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत व एहतराम हैं। आपकी मीडिया के कैमरों में सब महफूज है।
اگر آپ کو کسی نے نہیں بھیجا تو مجھے نمبر آپ دے دیں، میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں۔ شاہ صاحب کیا محفوظ ہے کہ ٹیئر گیس چل رہی ہے، کہ ٹیئر گیس چل رہی ہے، لوگوں نے کیونکہ واٹر کینن چل رہی ہے، لاٹھیاں چل رہی ہیں، یہ ہے کیمروں میں محفوظ۔ سر اس کے لیے ہم معذرت کر رہے ہیں، اور یہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے کہ یہ کیوں شروع ہوا۔ ہماری یہ نہیں ہے روش کہ ہم لوگ اس طرح کا ایکشن کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر کسی کا حق ہے پرامن ریلیاں نکالنا، احتجاج کرنا، سب کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کا بھی کسی کو حق نہیں ہے۔ ظاہر انتظامیہ کو اس پر ضرور کوئی ایکشن لینا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں۔ لیکن کراچی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا، پانی کا، ان سارے اداروں کی تباہیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ یہی چور ہے۔ کل تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ فلائی دبئی اس وقت آپ کی حکومت کا یہ ٹکٹ کٹا کے، شاہ صاحب یہ حکومت کا 10واں سال ہے آپ کی حکومت کا، فار گاڈ سیک یہ کوئی اس کی بات نہیں کر رہی، تو 10th ایئر ہے، اور یہ شہر کا آپ حال دیکھیں نا، 10واں سال ہے، یہ کوئی پہلا دوسرا سال تھوڑی حکومت کا۔ میں آپ کو بڑے ادب احترام کے ساتھ آپ کو عرض کروں کہ K4 پہ کام ہو رہا ہے، جو پاکستان سے پہلے کی مشینیں تھی پانی کی، وہ بھی ہم نے چینج کی ہیں۔ یہ جو گاربیج سینٹر کی بات کر رہے تھے، 5 پہ کام شروع ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے صرف پالیٹکس کرنی ہے۔ جناب ناصر حکومت سندھ کا موقف دے رہے تھے، وزیر ٹرانسپورٹ بھی ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آج